یہ معاملہ صرف انسانیت کا نہیں ہے، یہ معاملہ تمام کائنات کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے پوری دنیا کے حالات اور خاص طور پر بلاد عرب جہالت و ضلالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، پوری کائنات سسک رہی تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آتے ہی دنیا سے ظلم و ستم کافور ہوا اور دنیا سے ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوا۔ نبی کی آمد سے پہلے جو بڑے چھوٹوں پر ظلم کیا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد اس ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا۔ جانوروں پر ظلم الگ ہو رہا تھا، ذرے کے کائنات کا ذرہ ذرہ چیخ رہا تھا اور اللہ کے حضور میں وہ آس لگائے ہوئے تھا کہ کاش اللہ کی جانب سے کوئی ہادی اور رہبر آئے گا، کوئی ہم کو نجات دلانے والا آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات پر رحم فرمایا اور ربیع الاول کے مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ فطری چیز تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے تمام کائنات کو سکون حاصل ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری سے ہر آدمی نے دوسرے کا حق پہچانا، ایک مخلوق نے دوسرے مخلوق کے حق کی رعایت کرنا سیکھی۔ اس لیے ایک فطری چیز تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آمد پر خوشی بھی منائی جاتی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آمد کو ایک خاص موقع اور ایک خاص دن اس کو سمجھا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ لفاظی تو ہم بہت کر لیتے ہیں اور ایک ایک اور دو دو گھنٹے تقریر کی جائے، لیکن اور اپنے الفاظ کے جادو میں عوام الناس کو مسحور کر دیا جائے، یہ بڑی آسان بات ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی انسان کو یہ بڑی عجیب بات لگتی ہو، لیکن جو آدمی اس کرسی پر بیٹھنا جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ عوام کے نعرے کہاں سے مل سکتے ہیں اور عوام کی واہ واہ کیسے لوٹی جا سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کرسی پر آ کر بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اپنی واہ واہ ہوتی ہو، لیکن اس کرسی پر بیٹھنے والے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب مسند خطابت پر آ کر بیٹھتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہوتا ہے اور نبی کے نائب ہونے کی حیثیت سے اس آدمی کی ذمہ داری ہے کہ جو حق بات ہے وہ اس کو بیان کرے۔ وہ حق بات چاہے ہمارے خلاف پڑتی ہو یا وہ حق بات ہماری موافقت میں آتی ہو، لیکن میرے دوستو، اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد اور نبی کی نیابت کو تسلیم کر لینے کے بعد میں سمجھتا ہوں اس کرسی پر بیٹھنے والے پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کی منشا کے مطابق جو بات ہو اسی کو بیان کرے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا آخر کیا وجہ پیش آئی کہ اللہ نے نبی کی وفات کا یہی مہینہ منتخب کیا؟ میرے بھائیوں، سوچنے کی چیز ہے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی. 12 مہینوں میں اللہ نے آخر اسی مہینے کو منتخب فرمایا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بات میں کہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش کا مسئلہ آیا، علماء امت میں اس بات کو مبہم رکھا گیا. آج تک کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ نبی کی پیدائش کس تاریخ کے اندر ہوئی ہے. دعویٰ کرنے کو بہت سارے دعوے کیے جا سکتے ہیں. آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مختلف سیرت نگاروں نے مختلف تاریخوں کو بیان کیا ہے. اور اگر کھل کر یہ بات کہہ دی جائے، آج جلوس محمدی کے جو دعوے دار ہیں اور احمد رضا کو جو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، میں یہ بات کھلے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ان کا امام نہیں ہے، کوئی ان کا رہبر نہیں ہے. ان کا رہبر ان کی منشا ہے، اپنی خواہش. اگر جلوس محمدی تم اپنے مسلک پر چل کر مناتے ہو، پوری زندگی امام احمد رضا کا نام لیتے گزر جاتی ہے. جب جلوس محمدی کا مسئلہ آیا ہے اور جب نبی کی تاریخ پیدائش کا مسئلہ آیا ہے، تم نے احمد رضا کو کیوں پیچھے ڈال دیا؟ تمہارے امام ہیں، تمہارے مسلک کے سب سے بڑے آدمی ہیں. آخر کیا وجہ پیش آئی؟ اور یہ بات صرف زبانی نہیں، کچھ حضرات وہ ہوں گے، مولانا احمد رضا کی کتابیں پاس میں موجود ہوں گی. حوالہ میں دیے دیتا ہوں، کتاب اٹھا کر دیکھو، فتاوی رضویہ اٹھاؤ، جلد نمبر 26 کے اندر امام احمد رضا کا رسالہ موجود ہے نطق الحلال کے نام سے. مولانا احمد رضا نے نبی کی تاریخ پیدائش کیا لکھی ہے؟ 2 تاریخ پیدائش امام احمد رضا بیان کرتے ہیں. ایک 8 ربیع الاول بیان کی ہے، دوسرے 9 ربیع الاول بیان کی ہے. یہ 12 ربیع الاول کے اندر جلوس کہاں سے آیا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ ہر مہینے تم 11ویں کھاتے ہو اور صبح سے لے کر شام تک جس آدمی کے نام کی 11ویں کھاتے ہو، جب جلوس محمدی کا مسئلہ آیا اسی آدمی کو تم نے پیچھے ڈال دیا. 11ویں کس کی کھائی جاتی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. ارے اکل کی اندو ذرا کتاب اٹھا کر دیکھو. شیخ عبد القادر جیلانی تاریخ پیدائش کا لکھتے ہیں. بس 11ویں کا مسئلہ آیا تو شیخ عبد القادر جیلانی تمہارا پیشوا ہو گیا. اگر 3 اور 40 کا مسئلہ آیا تو احمد رضا پیشوا ہو گیا. جب جلوس محمدی کا مسئلہ آیا، نہ احمد رضا تمہارا رہبر، نہ عبد القادر جیلانی تمہارے کوئی واسطہ نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب اٹھاؤ، 11 ربیع الاول شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب کے اندر تاریخ پیدائش لکھتے ہیں. یہ 12 ربیع الاول میں جلوس کہاں سے آ گیا؟ ایک تو گزارش میری آپ حضرات سے تھوڑی سی آج یہ ہے کہ خدا کے واسطے اگر تھوڑا وقت ضائع ہو جائے، میں معذرت کے ساتھ آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا برداشت کر لیں. اگر ضرورت یہ ہماری ہے، میرے بھائیوں ضرورت تمہاری بھی ہے، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. اگر کسی مسلک پر وہ چل رہا ہے، اس مسلک کی تحقیق اس کے پاس ہونی چاہیے. یہ 15 سوالات کے جواب مانگتے ہیں. میں میرے بھائیوں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ایک آدمی کے سامنے نہیں، 50 آدمی اپنے بٹھاؤ اور سوال 15 نہیں، 50 سوال ہمارے سامنے رکھو. اگر جواب ہم دے دیں مسلک تم تبدیل کرو گے، جواب ہم نہ دیں مسلک ہم تبدیل کریں. خالی مائک کے اندر چیخنے سے بات نہیں بنا سکتے. پوری زندگی امام احمد رضا کا نام لیا اور جب جلوس کا مسئلہ آیا تم نے اپنے امام کی تعلیم کو بھلا دیا. تمہارا امام تمہاری نظروں میں مجدد ہے، اس کے بعد آج جلوس کے موقع پر غلط کیسے ہو گئی؟ شیخ عبد القادر جیلانی پوری زندگی نام لیتے لیتے گزر گئی. جب شیخ عبد القادر جیلانی
جیلانی نے نبی کی تاریخ پیدائش لکھی تو وہ غلطی کیسے کر گئے؟ میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے. اور ذرا نبی کی تاریخ پیدائش معلوم کرو. امام احمد رضا کی کتاب اٹھا کر دیکھو, ان کے کسی عالم سے جا کر معلوم کرو نبی کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول. کوئی دنیا کا عالم نہیں کہتا کہ 12 ربیع الاول کے علاوہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن. میرے بھائیوں غور کرنے کی چیز ہے. دعوے تو بہت کیے جا سکتے ہیں, نعرے بازی بہت کروائی جا سکتی ہے, لیکن اپنی قوم کو دھوکے میں رکھنا یہ کہاں کی امامت ہے؟ کیا وہ آدمی اس منصب کے لائق ہے جو دیکھ کر تقریر تو کرتا رہے, ایک مرتبہ اپنی قوم سے یہ نہیں بتاتا امام احمد رضا نے تاریخ پیدائش لکھی کیا ہے؟ 6 سال ہمیں بھی آج یہاں ہو گئے. گدر پور کی سرزمین پر کسی ایک امام کو ہم نے بیان کرتے نہیں دیکھا. امام احمد رضا نے تاریخ پیدائش کا لکھی, شیخ عبد القادر جیلانی نے تاریخ پیدائش کا لکھی. ہاں جلوس محمدی کا ثبوت قرآن سے بھی دیں گے, حدیث سے بھی دیں گے, میں ثبوت بھی دیتا ہوں اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تم چاہے جس چوراہے پر آ جاؤ, چاہے جس چوک پر آ کر بات کر دو, خدا کی قسم قیامت کی صبح تک جلوس محمدی کا تم ثبوت پیش نہیں کر سکتے. ابھی کچھ دنوں کا معاملہ تھا, محرم الحرام کے موقع پر تقاریر کی مختلف جگہ سے آواز آئی امام حسین کا تعزیہ نکالنا حرام ہے. بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ بات کہی گئی. امام حسین کا تعزیہ منانا یہ حرام ہے, جو اس کے اندر شرکت کرتا ہے وہ بھی گنہگار ہے. ارے عقل رکھنے والوں ذرا غور تو کرو, جب نمازی کا تعزیہ بنایا جائے تو حرام ہو جائے, اور جب نانا کے روزے اختر کی شبی نکالی جائے تو باعث ثواب ہو جائے. میرے بھائیوں کتنی عجیب چیز ہے, جب امام حسین کے تعزیے کا مسئلہ آیا تو حرام ہو گیا, اور جب نبی کے روزے کی تم شبی نکالتے ہو وہ باعث ثواب ہو جاتا. میرے بھائیوں سوچو عقل سے, ہمیں گمراہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. میں دیوبندیت اور بریلیت کی بات نہیں کرتا, یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ کسی بھی مسلک کو ماننے والا اپنے مسلک پر پختہ ہوتا ہے, لیکن عقل بھی اللہ نے ہر آدمی کو دی ہے. اگر جلوس محمدی تمہارا مسلک تھا اور نبی کے عشق میں تم نے جلوس محمدی نکالا تھا, 8 ربیع الاول کو نکالتے میں تمہیں نبی کا عاشق تسلیم کرتا, 9 ربیع الاول کو نکالتے تو نبی کا عاشق تسلیم کیا جاتا, 11 ربیع الاول کو نکالتے تو بھی نبی کے عاشق تھے. نبی کی وفات کے دن جلوس نکالو اور دعویٰ کرو ہم نبی کے عاشق تھے, قیامت کی صبح تک ہم یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے. جو نبی کے عشق میں آج تک اپنے پجامے کو ٹپنے سے اوپر نہ کر سکا وہ نبی کے عشق میں جلوس نہ نکالے گا. نبی کے عشق کے دعوے دار ہیں. زندگی ہو گئی, تمہاری نسلیں گزرتی چلی جا رہی ہیں, آج تک نبی کی سنت کے مطابق تمہارا پجامہ ٹپنوں سے اوپر نہیں آیا. تم کیسے نبی کے عشق کا دعویٰ کرتے ہو؟ جلوس محمدی یہ شروع کہاں سے ہوا ہے آج تک کبھی نہیں بتایا جاتا. کتاب کا نام میں بتاتا ہوں, صفحہ نمبر تلاش کرو, اور صفحہ نمبر نہ ملے فون میرے پاس کرو, نمبر کسی سے بھی لے لینا, صفحہ نمبر بھی میں بتاؤں گا. البدایہ والنہایہ عربی کی کتاب ہے, اس کے اندر جلوس محمدی کی ابتدا بھی لکھی ہوئی ہے. 6 صدی مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک صدی ہے. اس صدی کے اندر مسلمانوں پر عیسائیوں کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی. چاروں طرف سے مسلمانوں پر عیسائیت کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا. اسی 6 صدی کے اندر ایک بادشاہ گزرا, ابو سعید مظفر اس کا نام ہے. سن 602 کی بات ہے, سن اچھی طریقے سے یاد رکھیں, سن 602 کی بات ہے.
جب اس بادشاہ نے یہ دیکھا مسلمان قلیل تعداد میں رہ گئے اور مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں غلبہ نہیں ہونے والا، اس بادشاہ نے اسی کے ساتھ ایک آدمی اور ہے، ابو بیلبی نام ہے، ان دونوں لوگوں نے مل کر کے جلوس محمدی کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا چاروں طرف عیسائیت کے پرچم لہرا رہے ہیں، اور جب نبی عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن آتا ہے، گھروں پر جھنڈیاں بھی لگائی جاتی ہیں، پیدائش کے دن جلوس بھی نکالا جاتا ہے۔ ابو سعید مظفر نے مسلمانوں کو حکم دیا، ہم لڑائی کی طاقت میں نہیں ہیں، ہم قلیل مقدار میں رہ گئے، اب اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کا یہی طریقہ ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو منایا جائے اور جلوس محمدی نکالا جائے اور گھروں پر جھنڈیاں لگائی جائیں۔ سن 602 کی بات ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات مذکور ہے، کسی کے پاس کتاب نہ ہو ہم سے طلب کرے، کتاب بھی ہم دیں گے، حوالہ بھی ہم دیں گے، غلط تم ثابت کرو مسلک ہم تمہارا اختیار کرتے ہیں، لیکن اگر غلط ثابت نہ کر سکے تو پھر فیصلہ تمہارا ہے کہ مسلک تمہارا درست ہونا چاہیے، یا جو لوگ جلوس محمدی سے منع کرتے ہیں مسلک ان کا درست ہے۔ اس سے پہلے ایک بات ہوا کرتے تھے، یہ ہری جھنڈیاں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ لوگوں نے بتایا جب نبی کی پیدائش ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہری جھنڈیاں لے کر آئے۔ چلیے ہم آپ کی بات تسلیم کیے گئے، اگرچہ عقل میں آنے والی بات نہیں لیکن تسلیم کر لیتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہری جھنڈیاں لے کر آئے تھے۔ یہ اس سال لال جھنڈیاں کون سا فرشتہ لے کر آیا؟ اگر ہری جھنڈی لگانا تمہارا مسلک ہے، یہ لال جھنڈیاں کہاں سے ایجاد ہوئی؟ یہ شہر کے اندر گھوم کر دیکھو، ہرے کلر کی جھنڈیاں کم مقدار میں، سفید کلر کی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، لال کلر کی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ اگر جبرائیل کی وجہ سے تم نے یہ جھنڈیاں لگائی ہیں، جبرائیل لال اور سفید کو نہیں لے کر آئے، ہری جھنڈی جبرائیل لے کر آئے، لال تم نے کہاں سے ایجاد کی ہے؟ معلوم یہ ہوا نہ تو جبرائیل کی پیروی ہے، نہ حضور کی تاریخ پیدائش کے تمہارے یہاں کوئی خوشی ہے۔ ابو سعید مظفر کے متعلق علماء نے لکھا ہے یہ مذہباً شیعہ تھا، جس نے جلوس محمدی ایجاد کیا، یہ مسلک کے اعتبار سے شیعہ ہے۔ اور شیعوں کی پیدائش کہاں سے ہوئی ہے؟ شیعوں کی پیدائش ہوئی ہے یہودیت سے۔ عبداللہ بن سبا منافق ہے، یہودی ہے اور اسلام کا پکا دشمن ہے، اس نے شیعت کو ایجاد کیا ہے۔ یہ اسی کی جماعت ہے۔ جو لوگ جلوس محمدی کو مناتے ہیں وہ غور کر لیں کس کے اتباع میں وہ جلوس محمدی نکال رہے ہیں۔ نبی کی پیدائش کس وقت ہوئی ہے؟ بھائی آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہوگی پیدائش کس وقت ہے؟ صبح کے وقت میں۔ ہر آدمی جانتا ہے آقا علیہ السلام صبح کے وقت میں تشریف لائے ہیں یا شام کے وقت جلوس کیوں ہے؟ اگر جلوس تم کو نبی کی پیدائش کا نکالنا تھا اس وقت میں نکالتے جب نبی کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اپنی طرف سے وقت تم متعین کرو، دن اپنی طرف سے تم متعین کرو اور بابا نبی کے عشق کا لگا کے جاؤ۔ میرے بھائیوں یہ کہاں کا انصاف؟ اور ایک چیز کی طرف توجہ میں آپ کی اور دلاتا چلوں، ابھی تقریر میں سننے کو ملا لوگ 15 اگست 26 جنوری کے جلوس نکالتے ہیں تو کوئی منع نہیں کرتا، ربیع الاول کے جلوس سے کیا دشمنی ہے؟ شاید میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس نے یہ بات کہی ہے اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیم ہے کیا اسلام نے 15 اگست اور 26 جنوری کے جلوس کا حکم کیا ہے؟ اگر 15 اگست کا کوئی جلوس نکالتا ہے یا 26 جنوری کا جلوس نکالتا ہے تو اسلام کا کہاں یہ حکم ہے؟ یہ ہندوستان کا ایک قانون ہے اور اس قانون کے تحت وہ لوگ جلوس نکالے یا چھٹیاں کریں
یہ حکومت کا اپنا معاملہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دلیل بھی پکڑی تو ایسی کہ اسلام کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چند معروضات میں آپ حضرات غور کریں۔ نبی کے عشق کا تم دعویٰ کرتے ہو، میں آج بھی دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، دن میں تم متعین کرو، ہفتہ رکھو، 15 دن بعد رکھو یا 20 دن بعد رکھو، اختیار تمہارا ہے۔ دعوے کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، آؤ کسی چوک پر کھڑے ہو کر کے نبی کی سنتیں تم شمار کراتے ہو یا نبی کی سنتیں ہم شمار کراتے ہیں، نبی کے عشق کا پتہ چل جائے گا کتنے تم نبی کے عاشق ہو، نبی کے عشق کا پیٹ بھرنے والے تھے۔ اگر نبی کے عاشق ہوتے، ایک ایک عمل سے نبی کی سنت نظر آتی۔ کیا نبی کی سنت یہی ہے کہ جلوس کے لیے نمازیں قضا کی جائیں، جلوس میں شرابیں پی کر گاڑیاں چلائی جائیں؟ کیا یہی نبی کی سنت ہے؟ نبی کے نام پر جلوس کو نکالتے ہو، عشق نبی کا دعویٰ تو کرتے ہو، اسی عشق میں تم شراب بھی پیتے ہو۔ یہ کون سی طرح کا تمہارا عشق ہے؟ ہم نے تو آج تک دنیا میں کوئی عشق ایسا نہیں دیکھا ہے کہ کسی کے عشق میں آدمی شراب کے اندر مدہوش ہو جاتا ہو۔ ہاں، ایک عشق ہم نے دیکھا ہے، جب کوئی آدمی کسی ناپاک لڑکی سے، کسی ناپاک عورت سے عشق کرتا ہے، ان ناپاک عشق کے اندر تو یہ باتیں ہوتی ہیں، پاکیزہ عشق کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ ابو بکر سے زیادہ عاشق نبی کا کون ہو؟ عمر سے زیادہ عاشق نبی کا کون ہو؟ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن و حدیث سے ثبوت دیں گے، لاؤ قرآن و حدیث سے ایک ثبوت تو پیش کر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آیت پڑھ دی، اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کیجئے۔ ارے رب کی نعمت کا تذکرہ کیا عید منانے میں؟ کیا کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ جب نبی کی نعمت کے تذکرے کا مسئلہ آتا ہے اور جب نبی کی نعمت کو ذکر کرنے کا مسئلہ آتا ہے، ذرا قرآن و حدیث کی تشریحات کو غور سے پڑھا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی یہ ہے اپنے رب کی نعمت کا ذکر کیجئے، وہاں پر کیا ہے؟ اپنی رب کی نعمت کا شکر ادا کیجئے۔ اور شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روڈ جام کیا جائے، جلوس نکالا جائے، شراب پی جائے، گاڑیوں پر طرح طرح کے ڈرامے کیے جائیں، کیا یہی رب کی نعمت کا تذکرہ ہے؟ کیا یہی رب کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے؟ تفسیر اٹھا کر دیکھیں، قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے اگر رب کی نعمت کا شکر ادا کرو گے، رب تم کو اور زیادہ نعمت دے گا۔ شکر سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے، کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں، شکر سے مراد یہ ہے اللہ نے اس نعمت کو جہاں پر استعمال کرنے کا حکم فرمایا ہے وہاں پر استعمال کی جائے۔ میرے رب نے مال کی نعمت مجھ کو دی ہے، اس کا شکر یہ نہیں ہے کہ شرابوں میں اس کو اڑا دیا جائے اور دوسری چیزوں میں اس کو اڑا دیا جائے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ میرے رب نے مال کو جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پر خرچ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا سب سے بڑی نعمت ہے اور دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کا شکر کتنا اچھا تم نے ادا کیا، واہ واہ، قابل تعریف تمہارا شکر ہے۔ بس شام کے وقت نماز قضا کی جلوس نکال دیا، نبی کی آمد کا شکر ادا ہو گیا۔ میرے بھائیوں کا اسلام یہی سکھاتا ہے، یہ تو یہودیوں عیسائیوں کا مذہب ہے۔ سال میں ایک مرتبہ اپنے نبی کا تذکرہ کر لیا، پورے سال چھٹی ہو گئی۔ مسلمان کو اللہ نے ہر دن عید کا دن قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن و دماغ میں نبی کا سراپا موجود ہوتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں غور کرنے کی چیز ہے۔ ہم روک کسی کو نہیں سکتے، ہاتھ کسی کا نہیں پکڑ سکتے، لیکن انشاءاللہ جو عقل رکھنے والے حضرات ہیں اور غور کریں گے ان کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے جو جلوس نکلتے ہیں کتنا ثواب کا کام ہم کرتے ہیں۔
اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا